ان کی یادیں ہمیشہ ہم سے وابستہ رہیں گی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب تحریک پاکستان چلی تو اس وقت میں 14-15 سال کا تھا، تو ایک دفعہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گرداسپور میں تشریف لائے تو ہمارے گاؤں میں گئے، تو ہم بچے تھے، ان کی گاڑی کے پیچھے ہم نعرے لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر یہ پاکستان حاصل کیا۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ 7 ضلع پاکستان میں شامل تھے، آخری 2 دن بعد اعلان کر دیا گیا کہ ہندوستان میں شامل کر دیے گئے۔ اس وقت افراتفری کا عالم تھا اور لوگ پریشانی کی حالت میں سب کو چھوڑ کر پاکستان ہجرت کرنے میں مجبور ہو گئے۔ تو یہاں پہ اکثریت وہ لوگ بیٹھے ہیں جو مہاجرین ہیں، اور مہاجرین کا تو بڑا مقام ہے۔ تو ہم نے لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اسنے لٹا کر قربانیاں دے کر یہ مرد پاکستان حاصل کیا۔ اس میں ہمارے باپ دادا کا خون بھی شامل ہے۔ یہ ہمارے گھر والے جب سب آ گئے تو میرے والد کشتی چلانا جانتے تھے، تو وہ مسلمانوں کو ادھر لے کر آ رہے تھے اور ہندوؤں کو ادھر لے کر جا رہے تھے۔ 1 ماہ بعد جب واپس آئے تو یہاں پہ اس کا ختم ہی دلا دیا گیا کہ وہ شہید کر دی گئے ہیں۔ تو یہ میرے انکل بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے بہت بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا، سینکڑوں مسلمان عورتوں اور بچوں کو بچایا، اور 1 ماہ بعد وہ پاکستان میں آئے۔ تو یعقوب علی بایو صاحب میں سمجھتا ہوں وہ میرے باپ تھے، انہوں نے میری سیاسی تربیت کی، انہوں نے جڑاوالا کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں جتنے بھی لوگ آتے رہے، میں 7-8 دن سے یہاں ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یعقوب علی باجوہ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ ہاں ایک بات مجھے پتا ہے، وہ جذباتی آدمی تھے، میں بھی جذباتی تھا، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا تو ہم یہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں مسجد بنائی، درس بنایا، اور یہاں پہ ایک میرا وکلا صاحبان آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم 8-10 سال پہلے یہاں بایو صاحب کے پاس آئے تو ہم نے کہا کہ ہمیں 2 لاکھ روپیہ یا 3 لاکھ روپیہ دیں، ہم نے باہر کا جو دفتر انہیں بنانا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ چیک لے لیں، جتنے مرضی لے لیں۔ تو ہم نے 2.5 لاکھ روپے کا بھرا، تو بعد میں ہم پچھتائے کہ یار زیادہ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی ہمیں 40-50 لاکھ روپے بچ گیا، اس سے ہم نے سی ڈی لے لی۔ تو بایو صاحب نے مجھے ایک یہاں پہ علماء کرام آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ انہوں نے بہت بڑی لائبریری بنائی تھی لوگوں کے لیے، اور وہ تو ساری زندگی رفاع عامہ کا کام کرتے رہے۔ میں بھی ان کا جانشین ہوں، انشاءاللہ ان کے مشن کو ان کے بیٹے اور میں جاری رکھیں گے۔ اور ایک آج ہمارا والد ہمارے سر پہ نہیں ہے، وہ چلے گئے ہیں، ایک میرا چچا ابھی حیات ہے، وہ بیمار ہے، چوری غلام حسین باجوہ، اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ انہیں صحت عنایت کرے اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ رکھے۔ تو میں ثناء اللہ باجوہ صاحب سے اور سمیع اللہ صاحب سے، زاہد سے، اور یہاں پہ میرے انکل کے بیٹے چوری ارشد باجوہ موجود ہیں، ان سے اپیل کروں گا کہ جو ورثہ وہ چھوڑ کر گئے ہیں، جو روایات وہ چھوڑ کر گئے ہیں،
ہمیں انہیں برقرار رکھنا چاہیے، اور جس طرح وہ مہمانوں کی اور مسافروں کی خدمت کرتے تھے ہمیں اس سے بڑھ کر اس جذبے سے ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں جو وہ چاہتے تھے کہ میں نے بنوں، وہ انہیں میں ٹکٹ دیا بھی گیا، بعد میں وجوہات کی بنا پہ ایم این اے کا واپس ہو گیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے پہ ثناء اللہ پہ امیدیں لگائی تھی۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اگر یہ ان کے دل میں قوم کے لیے، وطن کے لیے، اسلام کے لیے اور اپنی اس عظیم دھرتی کے لیے اور جڑا والے کے لوگوں کے لیے محبت ہے تو اللہ وعدہ اللہ شریک نے کامیاب کرے۔ ہماری دعائیں کل بھی ان کے ساتھ تھی، آج بھی ان کے ساتھ ہیں، اور دعا کریں رب عظیم میرے والد کو، میرے چچا جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو مشن ادھورا چھوڑ کر گئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم، بہت مہربانی۔ تجھے چوری نذیر باجوہ صاحب اپنے خیالات کا اور اپنی محبت کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں عالم اسلام کی عظیم شخصیت اور روحانی شخصیت استاذ العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد الیاس ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کے روپ میں ہمیں مفتی محمد یونس رضوی صاحب آج نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ تو دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب زیدہ شرف ہو، اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فی مقام آخر والدیک صدق اللہ العظیم۔ برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل و علا کی جو اس کی شان کے لائق ہے حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد نبی کرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام حاضرین، بالخصوص علماء کرام اور ہمارے محترم واجبہ برادران، آج ہم پھر ایک دفعہ اپنے محترم و مکرم جناب چودھری یعقوب علی باجوہ کے دعا کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرما کے مرحوم کی کامل بخشش فرمائے، پیچھے رہنے والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور دعاؤں کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ خصوصاً ہمارے بھائی چودھری ثناء اللہ باجوہ، جن میں وہی چودھری یعقوب علی والی وہ محبتیں، وہ خلوص نظر آتا ہے،
باقی ان کے بھائی چوری سمیع اللہ، چوری زاہد باجوہ اور اسی طرح حفیظ اللہ کو بھی اللہ سب کو ان کو سلامت رکھے، اور جتنے نیک کام، اچھے کام، رفائی کام، خدمت خلق کے حوالہ سے چوری صاحب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان ہمارے بھائیوں کو ہمت دے، طاقت دے کہ اپنے والد کے اس مشن کو جاری رکھیں۔ آپ کا میں نے زیادہ وقت نہیں لینا، لیکن جتنا کہ وقت لینا ہے وہ پوری توجہ سے میں نے آپ کی بارگاہ میں چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ ابھی ہمارے محترم ملک پاکستان کی تحریک کے حوالہ سے ہسٹری کی طرف توجہ دلا رہے تھے۔ آج ہم صبح 24 چینل پہ کچھ لائیو بھی تھوڑا سا اس حوالہ سے گفتگو ہوئی، اور پروگرام سے ہٹ کر وہاں کافی باتیں ہوئی۔ چند دن پہلے ایک بہت ہی محبت والی شخصیت، جن کے خاندان میں بہت سارے ایم پی اے ایم این اے بھی رہے، سیاست سے ان کا تعلق تھا، تو ان کے بزرگوں نے بڑی درد کے ساتھ جو مجھے موجودہ حالات سے آگاہی دی، اور کچھ چیزیں تو بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں پس پردہ ہیں جو ہر بندے کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ بس صرف اتنا جملہ کہہ کہ میں آگے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ درد دل رکھنے والے، اس پاکستان سے محبت کرنے والے کافی لوگ اس مجمع میں موجود ہیں۔ اتنی ضرور گزارش کروں گا کہ خلوص سے دل سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ جن کرائسس سے، جن مشکلات سے ہمارا ملک آج دوچار ہے، ہم سب کو مل کر دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور ہر پاکستانی وہ کردار ادا کرے جس کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کو وہ ان کا فیوچر اچھا ہو، ان کو ٹھنڈی ہوائیں ملیں، اور ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ جیسے یہ ملک قربانیوں کے بعد لیا گیا تھا، اس کی حفاظت کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بارگاہ رسالت میں سوال ہوتا ہے، حضور سے پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین؟ اب دربار رسالت میں سوال ہے کہ یا رسول اللہ، ماں باپ کی حقوق کیا ہیں؟ اگر میرے دوستوں کی توجہ ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ لفظ تو بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن اس کائنات کے شہنشاہ نے اس کے جواب میں جو جملہ بولا ہے نا، اس کے اندر سمندر سمیٹ کے رکھ دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، تھوڑی ہوتی تھی، مفہوم اس کا بڑا واضح اور بڑا وسیع ہوتا تھا۔ جوامع الکلم کی آپ کو شان سے نوازا گیا، اور ہر دور میں جیسے تقاضے تھے اللہ نے اپنے پیارے انبیاء کو ان عظمتوں سے نوازا۔ پڑھے لکھے دوست موجود ہیں، علماء کرام کی کافی تعداد موجود ہے، دیکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس وقت حکماء کا دور ہے، طبیب ہیں، حکیم ہیں، علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عظمت دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ شان بخشی جدھر توجہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ لگاتے ہیں تو شفا مل رہی ہے، پھونک مارتے ہیں تو شفا مل رہی ہے، توجہ کرتے ہیں تو مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا کہ 50,000 تک ایک دن بھی آپ کی بارگاہ سے شفا یاب ہو کے جاتے رہے۔
آج ہمارے دور میں کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑا ماہر ڈاکٹر ہو، تجربہ کار ڈاکٹر ہو، اور وہ بھاری فیسیں بھی لینے والا ہو، تو وہ بھی 100-150 سے آگے مریض نہیں چیک کرتا۔ وہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ میں 100 پیشنٹ چیک کروں گا، 150 تک 200 ہو سکتے ہیں۔ اگر 2 ٹائم رکھے گا تو اسے تھوڑے سے زیادہ کر لے گا، لیکن ہزاروں تک نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، 50,000 آپ کی بارگاہ سے شفا یاب ہو کے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جادو کا دور ہے۔ اس دور میں کیا ہو رہا ہے؟ جادوگر اپنا جادو دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا، ایک عصا مبارک نے ان کے سارے جادو پہ پانو پھیر دیا، اور سارے جادوگر آپ کے سامنے عاجز ہو گئے، اور آپ کا کلمہ پڑھ کے وہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی توحید مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مان رہے ہیں۔ پھر دور آیا میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری نبی کا جب یہ دور آیا، اس دور میں عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا۔ آپ نے سنا ہے، اور بلکہ ہر بندہ اس بات کو جانے گا کہ عرب کے مقابلے میں لفظ آتا ہے عجم۔ عجم کہتے ہیں گونگے لوگوں کو عجمی کہا جاتا ہے، یعنی عرب والے صرف اپنے آپ کو زبان دان کہتے ہیں، ہمیں وہ گونگے سمجھتے ہیں، ہم عجم ہیں، وہ عرب ہیں۔ تو عرب والوں کو زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، مصطفیٰ کریم کو اللہ نے بھیج کے ان کا یہ فخر بھی توڑ دیا۔ اور میں تم جتنے بھی بڑے زبان دان ہو، تمہاری بڑی فصاحت و بلاغت ہے، تم بڑے بڑے اشعار پڑھنے والے ہو، پر میرے مصطفیٰ پہ اترنے والے کو ایک سورت کوثر کے برابر تو کو کلام لا کے پیش کرو نا۔ 2 لائنوں میں اتنا بڑا کلام تو لاؤ نا جو فصیح و بلیغ ہو۔ تو وہ بڑے بڑے وہاں پر عاجز آگے، پھر چیلنج بھی دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تمہیں بڑا اس پر جو فخر ہے نا، اور تم یہ دعوے کر رہے ہو کہ یہ مصطفیٰ اپنے پاس سے کلام بنا رہے ہیں، تو لاؤ نا ایک سورت تم بھی بنا کے تو لاؤ نا اس جیسے۔ فرمایا نہ لا سکے ہو اور نہ قیامت تک لا سکتے ہو۔ تو میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ شان بخشی کہ جملہ ایک بولتے تھے، میں اس پہ فصاحت و بلاغت پہ عرض کرتا رہوں تو یہ بھی ایک موضوع ہے، لیکن میں اپنی کچھ گزارشات پیش کرنی۔ حضور کو اللہ نے وہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی۔ سوال ہوتا ہے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ ما حق الوالدین، والدین کے حقوق حضور ہمارے ذمے کیا ہیں؟ میرے جیسا کوئی ناقص العلم ہوتا، ہمارے جیسا کوئی طالب العلم ہوتا تو ہم گھنٹوں لگا کر اس کا جواب دیتے۔ آج ہم سے کوئی ایک کوئسچن کرتا ہے تو ہم شاید گھنٹہ اس کا جواب دے کر بھی اس کو مطمئن نہ کر سکیں۔ میرے پیارے آقا نے 2 جملوں میں سارے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا۔ فرمایا ماں باپ کے حق پوچھتے ہو، بس یاد کر لو، ہما جنتوں کا و ناروں کا، تیرے ماں باپ تیرے جنت ہیں، تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ ہے۔ 2 لفظ بول کے یہ فلسفہ بتا دیا، اگر ماں باپ کو راضی کر لو گے تو تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر لیا تو اپنے سجدوں پہ ناز نہ کرنا، اپنے نوافل پہ تکبر نہ کرنا، اور اپنی تسبیحات پہ بھولے نہ رہنا کہ میں بخشا گیا ہوں۔ اپنی تبلیغ پہ، آپ باقی دینی کاموں پر کبھی بھی آپ خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میری بخشش ہو گئی ہے۔ اگر تیرا والد دنیا سے ناراض گیا ہے، اگر تیری والدہ تجھ سے ناراض گئی ہے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ سمجھنا۔ تو نے اپنی دوزخ اور اپنے لیے جہنم کو تم نے لازم کر لیا اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے۔ میرے آقا فرماتے ہیں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے فرمایا جنت رکھ دی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ حدیثیں بہت ساری ہیں، لیکن میں نے شارٹ کٹ عرض کرنا ہے، یہاں تک فرما دیا پیار سے گھر آؤ، ماں باپ کا چہرہ تک لیا کرو، مقبول حج کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ آج ہم لاکھوں روپے لگا کے جا کے حج کرتے ہیں نا، گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوا ہے یا نہیں، وہ مالک ہے قبول کرے یا رد کر دے۔ ایک کوتاہی ہو جائے تو سارا حج رد ہو سکتا ہے، لیکن اس حج میں شک نہیں ہے کہ باپ گھر میں موجود ہو، والدہ گھر میں موجود ہے، بیٹا آئے اور پیار سے چہرہ تک لے، یہ جو حج کا ثواب لکھا جا رہا ہے اس میں ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔
اس لیے کہ مصطفیٰ نے گارنٹی دے دی ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو تکنے سے حج کا ثواب ملا۔ حضور ہم گھر میں تو بار بار آتے ہیں، کئی بار آتے ہیں، فرمایا اللہ اکبر، میرا رب بہت بڑا ہے، فرمایا جتنی بار گھر آؤ گے نا، کوئی 100 بار آ کے دیکھے گا نا 100 حج کا ثواب پالے گا۔ محترم حاضرین، کتنا بڑا ہمارے لیے گھر میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذخیرہ رکھ دیا ہے۔ ماں باپ کا چہرہ تکتے جاؤ، حج کا ثواب پاتے جاؤ، ان کو راضی کرتے جاؤ، جنتیں لوٹتے جاؤ۔ میں باجوہ صاحبان کو مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ اس خاندان سے میرا آج سے نہیں ہے، کافی دیر سے تعلق ہے، اور چوری یعقوب علی باجوہ جو شفقت کرتے رہے، میرے پاس تشریف لا کے محبتیں دیتے رہے، ان کو تو میں دیکھتا رہا، میں نے ان کو بیٹوں کو بھی دیکھا ہے۔ اس دور میں اس طرح کی اولاد فرما بردار بہت کم نظر آتی ہے۔ اللہ کرے ہر کسی کو فرما بردار اولاد ملے، اور اپنے والدین کی وہ خدمت کرنے والے ہوں، ان کی عزت کرنے والے ہوں۔ یقیناً انہوں نے اپنے والد کی خدمت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے بہت بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، ماں باپ کو راضی کر لیا تو تم نے جنت لے لی، انہیں ناراض کر لیا تو پھر یہ بھول میں نہ رہنا، تم سب کچھ نیکیاں کر کے بھی تم اللہ کے حضور تم نیکی والے نہیں بنو گے، تم جہنمی بنو گے اگر ماں باپ کو راضی نہ کیا۔ میرے رب فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ ایسے لوگ بیٹھے ہیں، کثیر تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، میری توجہ سے مجھے واہ واہ کی ضرورت نہیں، میں نے میسج دینا ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک جہاں جہاں میری ڈیوٹی ہے، میں اپنے دوستوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو پیغام دیتا پھر رہا ہوں۔ یہاں پر بھی اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو میں پیغام دینا چاہوں گا، جن کے ماں باپ گھر موجود ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، بہت بڑی نعمت آپ کے گھر میں موجود ہے۔ ان کے چہرے تکا کرو خوشی سے، شفقت سے، اور اپنی آخرت بناتے جائیں۔ رب فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، اور جملے یہاں پر اکٹھے ہی ہے۔ اور دوسری جگہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے ساتھ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ المقام چودھری یعقوب علی باجوہ مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دور و نزدیک سے جتنے بھی احباب تشریف لائے، ہر ایک کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے مرحوم و مغفور کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان کو اللہ صبر بھی، اجر بھی، اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے۔ میں نے سورۃ رحمان کی 2 آیات تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ میں اس کا ترجمہ اپنے پیر و مرشد حضور سیدی مجدد گولڑوی پیر میر علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کی زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مہر علی اے جوب فنا دی، مہر علی اے جوب فنا دی، دائم قائم ذات خدا دی۔ جو بھی یہاں آیا ہے اس کو فنا ہے، باقی ذات جو رہنے والی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ حضرات، مجھ سے پہلے
محترم ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں بیان کی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو جو والدین کی صورت میں یہ نعمت عطا کی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. والد کو دیکھے وہ اپنی اولاد کے لیے بہت توانائیاں صرف کرتے ہیں. ماں کو دیکھے، ماں باپ سے بھی بڑھ کر اپنی اولاد کی پرورش کے لیے توانائیاں صرف کرتی ہیں. لیکن حضرات، باپ کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. فرمایا یقول الوالد اوسط من ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا. میں چونکہ ایک چشتی فقیر ہوں اور ہمارے یہاں پنجاب میں سب سے بڑی جو چشتیوں کی گدی ہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. اور حضرات وہاں جائیں تو آپ کو ایک بہشتی دروازہ نظر آتا ہے. اور میں ایک مرتبہ خطبہ جمعہ میں حضرت کے دروازے کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر رہا تھا. جمعہ کے خطبے کے بعد ایک صاحب کہنے لگے جنت کہاں ہے؟ میں نے کہا ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے. تو آپ کہنے لگے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بابا فرید الدین کے دروازے میں جنت ہے. میں نے کہا میں اگر جنت کو زمین پہ لے آؤں تو پھر کہتے رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں لائیں تو پھر تو میں مانوں گا. میں نے کہا میرے آقا کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، رب نے جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. اب بتا کہ جنت ہے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر، اگر میرے اور آپ تو وہ ماں کے بھی رکھ سکتے ہیں، باپ کے سر پر بھی سجا سکتے ہیں. میرے آپ کو مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ہم رسول اللہ کے جنت ہم بھی مصطفیٰ کریم کے ہیں اور جنت بھی کریم کی ہے. اور جنت حضور کے تصدق سے ہمیں ملے، تصدق سے. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب باتیں فرما رہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں گا. میری آخری کرنے کے بعد پھر محبت کی نگاہ سے والدین کے چہرے کو تکتا ہے، اللہ اس کو مقبول حج کا فرمائے گا. اور پھر صحابہ نے پوچھا ایک دن میں اگر 100 مرتبہ اللہ اس سے پاک ہے، یعنی رب چاہے تو وہ ایک دن میں خدمت کرنے والے بچہ 1000 مرتبہ محبت کی نگاہ کو دیکھ اللہ 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے حضرات محترم چودھری یعقوب علی باجوہ صاحب مرحوم مغفور میرے ہاں کبھی شہر میں ہوتے، جمعہ میرے ہاں چمڑا منڈی نور مسجد میں جمعے کے لیے تشریف لاتے اور چودھری ثناء اللہ صاحب بھی وہاں جمعہ کے لیے تشریف لاتے اور میں حاضر بھی ہوا. مجھے کہا گیا کہ آپ نے آنا ہے، میں نے حاضری دی. اللہ رب العالمین چودھری صاحب نے جتنی بھی کاوشیں، جتنے بھی کام نیکی کے اس دنیا میں کیے ہیں، اللہ
انہیں قبول فرما کے ان کے درجات میں بلندی فرمائے، ان کے پیچھے رہنے والی اولاد کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی دوستو، اذان مغرب کا وقت قریب ہے، اب ختم پاک ہوگا، اس کے بعد دستار بندی ہوگی۔ صاحبزادہ چودھری ثناء اللہ قمر باجوہ صاحب، ان کے کزنوں سے میری التماس ہے، گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ اگر میری آواز سن رہے ہیں تو چودھری یعقوب علی باجوہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے اس بڑے صاحبزادے چودھری ثناء اللہ قمر باجوہ صاحب، ان کی طرف سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ ان کے جو کزن ہیں چودھری ارشد باجوہ صاحب اور چودھری سخاوت علی باجوہ صاحب اور چودھری ماسٹر لیاقت علی باجوہ صاحب، وہ آگے تشریف لائیں۔ چودھری نذیر باجوہ صاحب، جی چودھری ثناء اللہ کے ماموں مجید اور اس کے علاوہ اشرف صاحب جو ہیں وہ آگے تشریف لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔